آئیے سلسلے میں تفصیل دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی یا عقیدے کی باتیں محض عقل کی وجہ سے ان کا انکار کرنا یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَجِبُوا، ان لوگوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ڈرانے والا خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، انسانوں میں سے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے نبی اور رسول آیا کہ انسان وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہوں نے اس بات پر بڑا تعجب کیا کہ خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، آخرت سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے کہ انسان ہی ان کے اندر نبی اور رسول بن کے آ گیا۔ اور کافروں نے کہا، انکار کرنے والوں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ نبی جو نبی نہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ عجیبو، تعجب کیا، انسان کیسے ہو سکتا ہے نبی؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سچائی بتانے کے لیے انسان کو کیسے بھیج سکتا ہے؟ تو انہوں نے انسان پر ہونے پر نبی کے اور رسول کے تعجب کیا اور کیا کہا؟ یہ نبی جھوٹا ہے اور یہ جادوگر ہے۔ اور کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے سارے معبودوں کے بدلے ایک ہی معبود بنا لیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو تعجب کتنی چیزوں پر ہو رہا ہے؟ ایک، نبوت پر، اور دو، توحید پر۔ سوچئے، دو چیزیں بنیادی ہیں اسلام میں، کلمے کی کتنی ہیں؟ دو ہیں، ایک ہے توحید اور دوسرے ہیں رسالت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام کی بنیادی دو تعلیمات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ان لوگوں کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تعجب۔ یہ تو عجیب ہے، عجیب بات ہے، عقل میں نہیں آتی، عجیب ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نمبر ایک انسان کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجے، اتنا بڑا اللہ، اور عام انسانوں میں سے ایک انسان کو چن لے اور اس کے سامنے اپنا پیغام رکھ دے اور بتاؤ، یہ سمجھ میں نہیں آتا بھائی اپنی ہے۔ نمبر ایک، رسالت کا انکار، دو، توحید۔ اتنے سارے معبود کا ایک ہی، عجیب، اتنے سارے معبودوں کے بدلے ایک کو معبود بتا دیا یہ رسول، یہ تو بڑی عجیب ہے۔ وَإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو عجیب بنا کر، عجیب مان کر انکار کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ قریش کا، مشرکین عرب کا طریقہ ہے کہ ایک چیز جب ان کو عجیب لگے تو انکار کر دیا جائے۔ لہذا ایسی بہت ساری چیزیں دین میں ہیں جن پر انسان کو تعجب ہوگا، عجیب ہے، لیکن اس سے اس چیز کی عظمت دل میں پیدا ہونے کی بجائے اگر شک پیدا ہو جائے تو یہ کفار کے طریقے پہ چلنے والا آدمی ہے۔ بہت ساری چیزیں عجیب ہوتی ہیں، ان چیزوں کا عجیب ہونا ان کے انکار کی طرف ہم کو لے جائیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کفار کا طریقہ۔ ہاں، وہ چیز ثابت بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بزرگوں کے جھوٹے قصے آدمی بیان کرے اور بولے کہ بھائی مان لو اس کو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے کتنی بھی عجیب کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عجیب، اور آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور عجیب، اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے، دکھتے نہیں، جنات آگ سے پیدا ہوئے، عجیب تو ہیں لیکن دکھتے نہیں، انسان کو بھٹکاتا ہے لیکن سننے آتا نہیں، دل میں وسوسے ڈائریکٹ ڈالتا ہے، کان سے بھی نہیں، عجیب، کتنی چیزیں عجیب ہے بھائی۔ جنت، جہنم، کتنے معاملات ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ عجیب ہے،
لیکن ان کے عجیب ہونے کی وجہ سے کیا آدمی انکار کر دے؟ نہیں، عجیب ہونے کی وجہ سے انکار کرنا دنیا میں بھی بیوقوفی ہے۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب میں پہنچ گیا اور وہاں سے فون کر رہا ہے، نہ کچھ دھاگا ہے نہ کچھ کنیکشن ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور اس میں اس کا چہرہ دکھ رہا ہے، بات کر رہا ہے، ویڈیو پہ چیٹ کر رہا ہے پورا۔ عجیب، اس میں کہاں سے آ گیا یہ؟ نہ اس کے اطراف کوئی کنیکشن نہیں، بولے اس کا کیسا ہے، سیٹلائٹ سے چلتا ہے، سیٹلائٹ سے وہاں سے اس میں آتا ہے، وہاں سے اس میں آتا ہے، دکھ رہا تو نہیں جا رہا ہے، ایسا کچھ دکھ رہا ہے نہیں، کچھ بھی دکھ رہا نہیں ہے، ایسا کر کے دیکھ رہا ہے، ایسا کر کے دیکھ، کچھ بھی نہیں، اندھیرا کر کے دیکھ رہا ہے، نہیں دکھ رہا ہے کچھ بھی، کیسا جا رہا ہے، دکھ رہا نہیں جا رہا، ڈیٹا پیکٹس کیسے جا رہے ہیں بھائی، نہیں جا رہا ہے، تو کیسے عجیب نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی آدمی مانتا ہے اس کو، کتنی چیزیں مانتا ہے آدمی۔ تو محض تعجب کی بنیاد پر انکار کرنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور ایک مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخرت کا بھی عقیدہ بہت امپورٹنٹ ہے دین میں، کہا بل عجیبوا، بلکہ انہیں بڑا تعجب ہوا، ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا، انسانوں میں سے رسول انہیں خبردار کرنے کے لیے آیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر کہہ اٹھے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا ہم مر جائیں گے، ہمیں موت آئے گی اور ہم زمین میں مٹی بن کے مل جائیں گے، ہم زمین میں مٹی میں مل جائیں گے، ذالک رجع بعید، کیا واپس اس کے بعد زندہ ہوں گے؟ یہ تو واپس زندہ ہونا بہت دور کی بات لگتی ہے، ذالک رجع بعید، بعید دور، رجع واپس لوٹنا۔ تو مشرکین کہہ رہے ہیں، نمبر ایک، ان کو تعجب کس پہ ہو رہا ہے؟ انسانوں میں سے رسول کیسا اللہ چنا؟ آسمان سے کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، ایک دم عجائبات دکھا کے ہم کو مسلمان بننے کی دعوت دیتا، ہم بنتے ہیں۔ عام انسان ہمارے درمیان 40 سال تک رہا ہے اور وہ کھڑے ہو کے بول رہا ہے اللہ کا رسول میں ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم زمین میں دفن کر دیے جائیں گے اور سڑ گل کے مٹی ہمارا بدن ہو جائے گا، پھر ایک دن آنے والا ہے کہ واپس ہمارا جسم جیسا دنیا میں تھا واپس سے ویسا ہو جائے گا، تو مٹی میں ملنے کے بعد پھر سے ہم زندہ ہوں گے اور وہی بدن واپس سے جمع ہو کے واپس سے جسم بن کے حشر میں جمع ہوں گے۔ ذالک رجع بعید اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو واپس زندہ ہوں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ واپس لوٹنا بہت دور کی چیز ہے، سمجھ میں نہیں آتی، یہ عقل سے پرے چیز ہے، ہمارا دل مانتا نہیں ہے۔ تو آخرت کا انکار اور نبوت کا انکار، پھر دو عقیدے یہاں پر آ گئے۔ ان کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ عجیب۔ تو تعجب کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنا کس کا طریقہ ہے؟ فقال الکافرون، کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ لہذا مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، جو بات بھی اللہ بتا دے جب رب کی طرف سے ہے تو صحیح ہے، جو بات بھی رسول بتلا دیں رسول کی بات پکی ہے، ہم مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ طریقہ مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بغیر کسی حجت کے مان لے۔ امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ امام الذہبی کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ يَقُولُ، جب تو بات کرنے والا علم کلام میں مبتلا کسی بدعتی کو دیکھے کہ وہ کہہ رہا ہے دعنا من الکتاب والاحادیث الاحاد وہات العقل، کہ کوئی بدعتی بحث کرنے والا تجھ سے کہے قرآن اور حدیث کو سائیڈ میں رکھو، ذرا عقل سے سمجھاؤ، یا قرآن اور ایسی حدیثیں جو احاد ہیں، دعنا من الکتاب والاحادیث الاحاد، قرآن کو چھوڑو اور ایسی حدیثوں کو چھوڑو جو احاد ہیں،
ان کو چھوڑو. وہات العقل، عقل لاؤ، عقل سے دلیل لاؤ. فاعلم انہ ابو جہل. کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی کہے کہ کوئی آدمی بدعتی جب یہ کہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑو بھائی ذرا عقل سے ثابت کرو، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ دعنا من الکتاب والاحادیث الاحادی وہات العقل. تو کہتے ہیں فاعلم انہ ابو جہل، وہ جہالت کا باپ ہے. ابو جہل اس کی نسبت وہاں بھی بتا رہے ہیں، لیکن یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ ایک نمبر کا جاہل ہے وہ آدمی. کیونکہ چیزیں ثابت کرنے کے لیے عقل نہیں ہے، چیزیں ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے. بھائی مسلمان کا پیمانہ کیا ہے؟ عقل. کوئی بھی دہری آ کے آپ کو ثابت کر کے چلا جائے گا عقل سے، کیونکہ آپ کی عقل کمزور ہے، اس کی عقل آپ سے اچھی ہے. آپ یاد رکھیں اس کو.